بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ عزیزان گرامی، گزشتہ تقریروں میں اشارہ کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم نے انسان کو شب قدر کی عظیم نعمتوں میں ایک نعمت قرآن سے سرفراز فرمایا ہے، اور قدر کی رات میں اللہ نے قرآن جیسی نیک، عظیم، لا زوال، آفاقی، اعجازی کتاب حوالے کی ہے، اور اس کتاب کے اندر انسان کی دونوں دنیا کی بہتری کے اصول بیان کر دیے ہیں۔ یہ ہماری جو دنیا ہے، در حقیقت یہ ہماری دنیا بہت اچھی تعبیر ہے، شہر والے تو سمجھ بھی نہیں سکتے، وہ فلیٹ میں رہتے ہیں۔ مرحوم طباطبائی نے بڑی اچھی تعبیر کی ہے کہ یہ دنیا در حقیقت جنت کا پچھواڑا ہے، یعنی بیک ہے جنت کا۔ لہذا آدمی محسوس کر لیتا ہے پچھواڑا دیکھ کر کہ گھر کیسا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے۔ تو جس طرح پچھواڑے سے اندر کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ دنیا، اس کے اندر نہ جانے کیا کیا ہے، لا جواب و بے مثال چیزیں اللہ نے اس دنیا کے اندر رکھی ہیں۔ سمندروں میں، پہاڑوں میں، آبشاروں میں۔ ہم لوگ تو خیر محدود بمبئی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ دنیا کی قدرتی چیزوں کا جائزہ لیں تو دنیا میں قدرتی چیزیں بے شمار ہیں، بے شمار ہیں قدرتی مناظر جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ جب قدرتی مناظر اس قدر ہیں، اور اس دنیا کے اندر وسیع پھیلی ہوئی دنیا میں ستاروں کی دنیا الگ ہے، ثوابت کی دنیا الگ ہے، اور ہواؤں کے طریقے الگ ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ جب یہ پچھواڑا ہو کر کے اس قدر دل فریب ہے تو بات اندازہ لگے وہ دنیا کتنی، وہ جنت کیسی ہوگی جو اس دنیا کا اصل گھر ہے۔ تو مرحوم طباطبائی نے بڑی اچھی تعبیر کی کہ یہ دنیا پچھواڑا ہے، فرنٹ جنت ہے، اور بیک اس کا یہ دنیا ہے۔ اب اس دنیا کے اندر رہنے والے اگر اسی میں گم ہو جائے تو پچھواڑے میں لگے ہوئے ہیں، گھر میں پہنچے ہی نہیں، فرنٹ تک آ ہی نہیں، پچھواڑے ہی میں گم ہو گئے ہیں۔ پچھواڑے ہی کے اندر جو ہے وہ گم ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ حقیقت دنیا کو بھی سمجھ لیا جائے اور حقیقت جنت کو بھی سمجھ لیا جائے۔ اب اسی دنیا سے ہم بہت سی چیزیں لے کے جا سکتے ہیں۔ اب آئیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اپنی تقریر اور اپنی تبلیغ اور اپنے اسلام کا آغاز کیا تو اس وقت پیغمبر اکرم نے فرمایا، پہلی آیت آئی
اور حکم خدا ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، یعنی اسلام کی بنیاد ہے قرابت داری۔ قرابت داروں سے پیغمبر نے اپنے دین کی ابتدا کی تھی، تو قرابت داری بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اقربا پروری بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اسی لیے آتِ ذی القربى حقہ کی آیت بھی آئی، اور آیہ مودت میں قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی قرابت داروں پر بہت توجہ اسلام نے دی ہے۔ اب وہ کیا ہے، میں اس کی طرف ذرا اشارہ کر دوں۔ دیکھیے پوچھا جائے گا محشر میں، ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارکہ نساء میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، اس کے بعد عطف ہے وَالْأَرْحَامَ، اور قرابت داروں سے ڈرو۔ قرابت دار کے سانپ آپ ہیں کہ ان سے ڈرنا ہے، یہی نہیں جس طرح حق خدا کا ضائع نہ ہونے پائے، اسی طرح سے حق قرابت داروں کا بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ دونوں کے حق کو، اپنے حق کو بھی بیان فرما رہا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، اس کے بعد بیچ کے ٹکڑے کو چھوڑا جائے تو کہا وَالْأَرْحَامَ، اور اپنے قرابت داروں سے بھی ڈرو، ان کے حق کا بھی خیال رکھو۔ اب قرابت داری بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قیامت کے دن جب آئے گا تو قیامت کے دن ساری آپ کی نیکیاں آپ کے ساتھ جائیں گی، لیکن ایک مرحلہ بڑا سخت ہے۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ یہ ہے کہ پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اور جب پل صراط سے گزرنا پڑے گا تو پل صراط کے لیے سنتے ہی رہتے ہیں کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ جیسے تلوار کے اوپر قدم رکھ کے اگر سجا دی جائے تلوار، تو آدمی قدم رکھ کے اس پار سے اس پار نہیں ہو سکتا۔ 4 عدد تلواریں اگر درمیان میں لگا دی جائیں، دھاردار تلوار، تو قدم رکھ کے اس پر سے گزر تو سکتا نہیں ہے۔ اور کفن ہی تو لے کے گئے تھے، جوتا ووتا تو اپنے ساتھ لے کے گئے نہیں تھے کہ بس کوئی سپورٹ ہوگا، ننگے ہی پیر ہوں گے سب۔ قبر سے جب نکلیں گے تو ننگے پیر ہوں گے، صرف کفن ہی ہوگا۔ اور وہ بھی پروردگار عالم کا کرم ہے کہ بہت سے لوگ تو جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، مرحوم فرات نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ تو جس وقت پیغمبر کی یہ تقریر فاطمہ زہرا سن رہی تھی، لرز گئیں کہ یا رسول اللہ، برہنہ قبر محشر میں اٹھایا جائے گا؟ تو کہا ہاں بیٹا، کچھ لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خود ہی پل صراط مشکل ہے، اس پر برہنہ ہو کر کے جانا یہ اور بد سے بدتر ہے۔ خیر کبھی بیان کروں گا کہ کون کون سے افراد برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ جو حدیثوں میں ملتا ہے اور بارہا سنا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ تلوار کی دھار پر قدم نہیں رکھا جا سکتا، بال جیسی باریک جگہ سے گزرنا کتنا مشکل کام ہے۔ رسی اگر بہت مضبوط ہے، اس رسی سے گزرنا مشکل ہے قدم جما کر کے۔ تو اب یہ جو روایتوں میں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً بال کے برابر کوئی پل ہے اور تلوار کی دھار اس کے اوپر لگی ہوئی، نہیں، یہ سب مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ناممکن ہے
انسان کے لیے بال پر چلنا اور ناممکن ہے انسان کے لیے دھار کے اوپر قدم رکھنا۔ جیسے وہ ناممکن ہے ایسے پل صراط سے ہر شخص کا گزر جانا ناممکن ہے، مگر کچھ افراد وہ ہوں گے جو قطعاً نہیں گزریں گے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ افراد جو اپنے قرابت داروں سے رابطے نہیں رکھتے۔ یہ گزر ہی نہیں تھا، چاہے وہ حج کر کے چلے آئیں، زیارتیں کر کے چلے آئیں، چاہے جو نیکیاں کر لیں، لیکن یہ پل صراط وہ جگہ ہے جس پر سے گزرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صلہ رحم کرتے ہوں قرابت داروں کے ساتھ، باپ، ماں، پھوپھی، بھائی، بہن، خالہ، عزیز، رشتہ دار، چچا زاد، پھوپھی زاد، ان سب سے روابط کو برقرار رکھنے والے ہی پل صراط سے بآسانی گزر سکتے ہیں۔ لہذا صلہ رحم کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شخص اگر پروردگار عالم نے صلہ رحم کے ذریعے 4 چیزوں کو انسان سے دور رکھا ہے، اگر کوئی شخص صلہ رحم کرتا ہے اتفاق سے اس کی عمر کا پیمانہ چھلک چکا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو شباب جوانی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ایک عمر طبعی پا لیتے ہیں، بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو 100 سال اور 92 سال 95 سال کی عمریں بھی پا جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو روایتوں میں ہے کہ اگر کسی شخص کی عمر اتفاق سے 30 سال کی ہے، جو ہے حدیث میں 30 سال کی اگر عمر ہے، تو صلہ رحم اگر اس نے کر دیا تو اللہ اس کی عمر کو 30 سال اور بڑھا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صلہ رحم قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر آدمی قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اسے کہتے ہیں قطع رحم۔ قرابت داروں سے رابطہ توڑ لینا، جب قرابت داروں سے انسان رابطہ توڑ لیتا ہے تو 4 چیزیں سب سے پہلے اس کے سامنے آئیں گی۔ ایک تو روزی کم ہوگی، اس کے ساتھ حادثوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، بلاؤں میں مبتلا ہو سکتا ہے، لہذا کچھ نہ کرے، مہینے میں ایک بار، 2 مہینے میں ایک بار ایک ٹیلی فون کے ذریعے سے احوال پرسی کر لے، یہ بھی کافی ہے، یہ بھی کافی ہے۔ معصومین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ صلہ رحم کی بڑی تاکید ہے، تو صلہ رحم سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، جملہ حدیث کا ہے، کف العزا عنہا، جو لوگ کی قرابت دار ہیں ان سے اذیتوں کو روک دینا۔ اگر قرابت دار ہے تو اس کسی وجہ سے مالی مشکلات میں ہے تو خاموشی سے آپ اسے، اب تو طریقہ کار یہ ہے کہ فطرہ بھی دیتے ہیں تو جتا کے دیتے ہیں، آ تو رہا ہے 2 دن کے بعد فطرہ دینا، دیکھیے اگر جتا کے دیں گے فطرہ، جبکہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مدد کیجئے۔ تو قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اور کم سے کم، جو معصوم نے فرمایا ہے، کم سے کم صلہ رحم صادق آتا ہے سلام علیکم۔ آدمی اپنے قرابت دار سے فقط سلام علیکم، یہ سلام علیکم کہے، ادھر سے اس کو جواب ملا تو اس نے یہ صلہ رحم کے قانون کی رعایت کی ہے، اس پر عمل کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ پل صراط سے گزر جائے، پل صراط ہے تو بھیانک، اس لیے کہ اسی کے نیچے تو جہنم ہے، اور حدیثوں کے اندر ہے کہ آدمی اس کے اوپر 3 طریقے کے گزریں گے، کچھ تو سر پٹ نکل جائیں گے، اور یہ ایک عجیب و غریب پل ہے،
اس کے اوپر سے گنہگار جب گزرے گا تو جہاں قدم رکھے گا وہیں ایک ہول اور سوراخ ہو جائے گا اور وہیں سے ٹپ سے نیچے گر جائے گا. کچھ وہ ہوں گے کہ زن سے تیز ہوا کے جھونکوں کی طرح سے اس پار سے اس پار. اب کتنا بڑا جہنم ہے وہ تو خدا ہی بہتر جانے کہ جہنم پر یہ پل ہے کتنا بڑا، لیکن بہرحال ہے تو خطرناک. اب وہاں کے اوپر کچھ لوگ بیٹھ کر چلیں گے اور وہ دھیرے 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 بیٹھ کر کے وہ اس پار سے اس پار ہو جائیں گے، یہ بھی ہو جائیں گے. کچھ وہ لوگ ہوں گے جو جیسے ڈگمگ 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 کرتے ہوئے اس پار سے اس پار ہو جائیں گے. لیکن سب سے اچھی رفتار ان لوگوں کی ہوگی جو اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان سے راہ و رسم رکھتے ہیں، ان سے ملتے جلتے ہیں، علیگ سلیگ کرتے ہیں. یہ اگر طریقہ کار انسان کی زندگی میں ہے تو یقیناً یہ پل صراط کی اذیت سے بچ جائے. اس کے بعد اب آئیے قرآن سورہ مبارکہ محمد میں ارشاد فرما رہا ہے، آیت ہے کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. قرآن مجید نے یہاں کے اوپر ایک قانون بتا دیا ہے. قانون یہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو زمین پر فساد کرتے ہیں. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. تو اب قرآن مجید نے ایک ضابطہ بیان کیا، ایک کلیہ بیان کیا، ایک میزان اور ایک ترازو حوالے کر دیا کہ فساد زمین کے اوپر کون کرتا ہے اور قطع رحم کون کرتا ہے. تو جب فساد کی بات آئی تو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ فساد وہ افراد کریں گے جو صاحب اقتدار ہیں. جن کو پاور مل جائے وہ زمین کے اوپر فساد کریں گے. آپ دیکھ لیجئے کس قدر جو ہے وہ فساد اس وقت زمین کے اوپر ان لوگوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے جو اس وقت پاور میں آ جاتی ہیں. حکومتیں جو پاور میں آتی ہیں وہ کس قدر ظلم کرتی ہیں، اور آج تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نگاہوں کے سامنے کہ جو لوگ پاور میں آ جاتے ہیں وہ انسانی قدروں کو کھو بیٹھے ہیں، اور نہ جانیے اس وقت کیا کیا ظلم ہو رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ویڈیو اور یوٹیوب کے اوپر ظلم کی ایک لمبی فہرست ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو صاحبان اقتدار ہیں فساد انہی کے ذریعے سے انجام پاتا رہتا ہے. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. تو فساد وہ لوگ کرتے ہیں جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں. اور قطع رحم کون کرتا ہے؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. تو قطع رحم وہ لوگ کرتے ہیں جو صاحبان دولت ہوتے ہیں. تو دولت کا جمع کر لینا عیب نہیں تھا، لیکن اگر دولت انسان میں بے مروتی پیدا کر دے، دولت انسان میں بد اخلاقی پیدا کر دے، دولت انسان میں اگر غرور پیدا کر دے تب وہ عیب ہے. نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، یقیناً سنا ہوگا، نوشیروان عادل کا نام سنا ہوگا، حاتم طائی کا نام سنا ہوگا. کہتے ہیں یہ لوگ آج دنیا میں ان کے نام 1500 سال پہلے کی افراد ہیں، لیکن ان کے نام آج بھی تاریخ میں زندہ ہے. کیوں تاریخ میں ان کے نام زندہ ہیں؟ اس لیے کہ حاتم نے سخاوت کے ذریعے سے اپنے کو زندہ رکھا، نوشیروان نے عدالت کے ذریعے سے اپنے کو زندہ رکھا. ایک حاکم تھا اور ایک سخی تھا. تو صاحب اقتدار اگر کہیں عادل ہو جائے تو اس کا ذکر اچھے سے ہوتا ہے. ورنہ ہم نے تو دیکھا حسنی مبارک کیا موت ملی اس کو، قذافی کو کیسی موت ملی، صدام کو کیسی موت ملی، نمرود و شداد تاریخ میں ان کو کیسی بدترین موتیں ملی ہیں. اس لیے کہ اقتدار کے بعد انہوں نے ظلم کو اپنا طریقہ کار بنا رکھا تھا. اس لیے
فساد زمین کے اوپر وہی پیدا کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں کہ جن کے یہاں پروردگار عالم نے تھوڑی سی قدرت دی ہے، یہ قدرت انسان کو فساد کی طرف لے جاتی ہے۔ اور قطع رحم وہی افراد کرتے ہیں کہ جہاں دولت آ کر کے غرور پیدا ہو جائے۔ اب بہت کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے ماہ مبارک رمضان میں دعاؤں، جو دن کی دعا ہے اس کے اندر وہ دعا بھی معتبری ہے، لیکن اس کے اندر ملتا ہے کہ رسول اللہ کی چند بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہی جو روزانہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں دعا، اس میں چند بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو عقیدہ اور علم الانساب نسب نامے میں تو یہی ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں تھیں، ایک بیٹی فاطمہ زہرا صرف تھی، لیکن چند بیٹیوں کے نام تک دعاؤں میں آ چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیٹیاں نہیں تھیں، لیکن چونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سرمایہ دار خاتون تھیں، اور جب سرمایہ دار خاتون تھیں تو سرمایہ دار اگر مٹھی بند کر لیتا ہے تو وکیل ہو جائے گا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے گھر میں ان کی بہنوں کی اولاد اور ان کے گھر میں دوسرے عزیز و اقارب سب آ کے پل رہے تھے۔ جب پل رہے تھے تو اپنی بھانجیوں کو جو جناب خدیجہ کبریٰ نے پالا اور پرورش دی، تو وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، ورنہ در حقیقت رسول اللہ کی وہ بیٹیاں نہیں تھیں۔ رسول اللہ کی جو بیوی تھی جناب خدیجہ، ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں۔ تو اگر دولت آ جائے اور دولت کے بعد انسان میں صلہ رحم پیدا ہو جائے تو اس کا ذکر بھی اسی طرح سے باقی رہتا ہے جیسے کہ خدیجہ کبریٰ کا ذکر آج بھی باقی ہے، اور ان کے انعامات و اکرامات کا تذکرہ آج بھی باقی ہے۔ تو پروردگار عالم نے دولت مند ہونے کو مذمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان دولت مند ہو جائے۔ کل کی تقریر میں اشارہ کیا تھا کہ جب انسان دولت مند ہوتا ہے تو اس کی دولت کی وجہ سے معصوم خوش ہوتے ہیں کہ چلو ایک ہمارا چاہنے والا صاحب حیثیت بھی ہے اور سخی بھی ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ بھی دولت حاصل کر لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کو صاحب مال نہ سمجھیں، بلکہ قرآن مجید کی آیت تو کہتی ہے کہ اللہ غنی ہے انتم الفقراء، تم ہی سب جتنے ہو تم سب فقیر ہو۔ جب قرآن نے ہم کو فقیر کہہ دیا کہ انسان سارے کے سارے فقیر ہیں، تو جب فقیر کہہ دیا تو اب امیر بننے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ جو ہے وہ مالدار ہے، اور انسان سارے کے سارے فقیر ہیں۔ تو فقیر کو اسی انداز سے رہنا چاہیے جیسے فقیر کے لیے رکھا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت آ جائے تو دولت کو، بینک میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کیشیئر ہوتا ہے اس کو بہت پیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ پیسہ اس کا نہیں ہوتا، وہ دیتا ہے۔ اگر ذرا سا بھی کوئی گیا اس نے کہا ہمارے اکاؤنٹ سے ہم کو آپ اتنے پیسے دے دیجیے، اگر اس نے نہیں دیا اور تو اس کی شکایت ہوگی اور اس کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے گا کہ تم بینک کو بدنام کر رہے ہو۔ جس شخص نے اپنے پیسے کو جمع کیا تھا وہ مانگ رہا تھا، تم نے اس کو بھگا دیا، نہیں دیا۔ تو کیشیئر اگر اپنی ڈیوٹی کو انجام نہ دے تو بھگا دیا جائے گا، وہ ڈسمس کر دیا جائے گا، پوسٹ سے وہ ہٹا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہر مالدار کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اگر پیسہ اس کو اللہ نے دیا ہے اپنی عنایتوں سے تو یہ پیسہ اس کا نہیں ہے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کل کی تقریر میں نے کہا تھا کہ اس کے مال میں دونوں آدمیوں کا حصہ ہے۔ لہذا جب بھی انسان کو پروردگار عالم صاحب حیثیت بنائے تو قرابت داروں کا خیال رکھے، اور جب صاحب اختیار بنائے تو زمین کے اوپر فساد نہ کرے بلکہ امن و امان کو برقرار رکھے۔ آپ دیکھیے کہ سارے حالات آج سعودی کے اندر لوگوں کی تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں، سعودی کے اندر لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے۔ کیوں نکالا جا رہا ہے؟
کیا پروردگار عالم نے ذخیرہ زمین کو ختم کر دیا؟ نہیں، ذخیرہ زمین کو ختم نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ برسوں سے بے خطا ایک ظالم کو بٹھلانے کے لیے یمن پر حملہ کر بیٹھے، اور یہ سمجھا تھا کہ لقمہ تر ہے، صبح میں حملہ کریں گے، شام کو ہم وہاں کے اوپر فاتح ہو کر کے اپنے منظور نظر حاکم کو بٹھلا دیں گے۔ لیکن کئی برس ہو چکا ہے اور آج تک اس یمن پر قبضہ نہ ہو سکا۔ یہ اخراجات، بمباریاں ہو رہی ہیں، مکانات ٹوٹ رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں جو ہیں زخمی ہو رہی ہیں، لاکھوں لاکھوں ملین ڈالر اب تک ختم ہو چکے ہیں اس جنگ کے اوپر۔ تو جب جنگ میں ختم ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب حاکم مفسد و فساد پیدا کرے گا، صاحب اختیار، تو مال تو ضائع جائے گا۔ امریکہ اسلحے بیچ رہا ہے، سعودی حماقتیں کر رہا ہے، اور یو ای وغیرہ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ خلیج کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ تو صاحب اقتدار فساد پیدا کرتے ہیں اور دولت مند قطع رحم کرتے ہیں۔ ان دونوں باتوں سے ہر انسان کو بچنا چاہیے، اور یہ بچے گا تو پھر قیامت کا دن اس کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اب ایک آخری بات عرض کر دوں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ مولا آپ ہمارے یہاں ایک وقت کا کھانا کھا لیجئے۔ امام نے کہا ہاں میں کھانا کھا تو لوں گا، لیکن 3 شرطیں ہیں، میں ایک شرط بیان کروں گا صرف اس وقت کا۔ 3 شرطیں ہیں۔ دیکھیے انسان کو چاہیے کہ انسان صلہ رحم بھی کرے قرابت داروں اور غیر قرابت دار کے یہاں بھی اس کے انداز میں محبت ہونی چاہیے۔ قرابت دار نہیں، غیر قرابت دار کے ساتھ بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اچھا برتاؤ کرے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں جو کبھی بھر پیٹ کھانا نہیں کھایا حضرت نے۔ جب دوست نے بلایا کہ آپ ہمارے یہاں تناول فرما لیں تو حضرت میں ایک شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے لیے بازار سے کوئی چیز نہیں، جو گھر میں ہے روٹی چٹنی ہم بس اسی پر اکتفا کریں گے۔ اس نے کہا مولا ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں۔ یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ درس دیا کہ اگر تم غیر قرابت دار کے پاس بھی جا رہے ہو تو اس کے لیے باعث مشقت نہ بننا، باعث زحمت نہ بننا، بلکہ اس کے گھر میں جو بھی نان و نمک موجود ہے اسی پر اکتفا کرنا۔ اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دعوت کو قبول کر لیا۔ تو اب ہماری تقریر کا یہ آخری حصہ اور جملہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ انسان پیغمبر کی پہلی تقریر کا اور آخری تقریر کا خلاصہ نکال لے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وہاں کے اوپر شروع کیا قرابت داروں سے، اور غدیر میں اپنے قرابت دار کی امامت کا تعارف کرا کے بتا دیا کہ اسلام قرابت داری کا نام ہے، اسلام دوستی و محبت کا نام ہے، اسلام رواداری کا نام ہے، نہ ظلم کا نام ہے، نہ گھمنڈ کا نام ہے، نہ برتری کا ایک اظہار کا نام ہے، بلکہ تواضع کا نام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔